سوال ہے علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث ہوں تو بتا دیں، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ روزہ سعودیہ کی تاریخ کو دیکھ کر رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کے چاند دیکھ کر۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے اور ایک آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ۔ اور ظاہر ہے کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو سپورٹو قرآن حکیم کی وہ مشہور ترین آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے اوقات میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اس میں ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نیکیوں سے صرف صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، جھوٹ، چغلی، گالی، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، قتل۔ آلموسٹ آپ مشکات ہی میں پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کے بیان میں تقریباً 20-22 کے قریب کبیرہ گناہوں کا بیان مل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے نا جی، وہ صرف توبہ سے، اور ایسی توبہ جس کے بعد آپ اصلاح کر لیں، اس سے معاف ہوتے ہیں۔ زبانی کلامی آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ تسبیحات کر لیں، کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہو جب تک سچی توبہ کر کے آئندہ اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لی۔ اور اس کی سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 550 سے 552 تک 3 طرق ہیں، مشکات میں بھی موجود ہے 564 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں کوئی ایک جمعہ پڑھے پھر اگلا پڑھ لے، بیچ کی ساری نمازیں معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کر لیا۔ اب ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، نہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو نیکیاں صرف چھوٹے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتی ہیں، اور وہ نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی فکر آخرت کے حوالے سے میں اپنے 2 لیکچرز آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ مسئلہ نمبر 146 ہے موت سے پہلے توبہ کی ضرورت اور قیامت کے دن کا ہولناک منظر، اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 196، یہ 146 وہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، یہ اس لیکچر کا عنوان ہے۔ یہ آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی، امید ہے فکر آخرت کے حوالے سے بینیفیشری ہوں گے۔ یہ میرے بھائیو، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوم عرفہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کا روزہ، تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں اس سے معاف ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب رہا مسئلہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ، یہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جائے گا یا دوسرے ملکوں کے مطابق؟ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں آپ، میں نے 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1988، مسلم میں 2632، اور انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں 2042، یہ بھی مشکات میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو یوم عرفہ کے روزے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، تو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود رکھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ تو حج کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے وہ اعلانیہ نوش فرما لیا، جس سے سب کو یہ پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے، جو ہم جیسے غریب لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے ہی ان کے لیے، ان سے تو آپ فیسلٹی نہ چھینیں۔ حاجیوں کے اوپر تو روزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ حج کے دوران
نہیں رکھا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، چونکہ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، اور غیر حاجی سے مراد صرف سعودیہ کے رہنے والے لوگ تو نہیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، دنیا کے 7 بر اعظموں میں رہنے والے کم و بیش 1.5 ارب کے قریب 1.5 بلین مسلمز کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ فیسلٹی ان سے نہ چھینی جائے۔ جسٹ لائک شب قدر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اس میں تو کبھی کسی نے نہیں سوال کیا کہ جی چونکہ قرآن پاک تو سعودیہ میں نازل ہوا تھا تو سعودیہ کی تاک راتیں دیکھنی چاہیے، یہ کسی کو گمان بھی نہیں ہوا۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں جی اپنے اپنے ملک میں تاک راتیں دیکھیں، آپ کے لیے وہ شب قدر بنے گی، ان کے لیے وہ بنے گی۔ تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اگرچہ یوم عرفہ کا دن تو اسپیسیفکلی میدان عرفات کے لیے ہے، لیکن وہ 9 ذی الحجہ کا دن باقی پوری امت کے لیے تو ان کے چاند کے مطابق ہی ہو۔ مون سائٹنگ کے اوپر میرا ایک علیحدہ سے کلپ بھی آپ وہ دیکھ لیں، میں آج اس طرف نہیں جا رہا۔ مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا آپ کو، انشاءاللہ اس حوالے سے اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یہ کہنا کہ جی چونکہ اس کا نام یوم عرفہ ہے، یہ تو عرفات میں جب حاجی ہوں گے وہ والا دن بنے گا، تو پھر اس کے اوپر میرا الزامی جواب، پھکی والا جواب، اینٹی وینم یہ ہے کہ پھر شب قدر بھی وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو قرآن کو نہیں نازل ہوا، تو ایک فیسلٹی تھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اگر کوئی بندہ کتاب و سنت کے دلائل پہ بات نہ مان رہا ہو پھر اس کو کیا دینا چاہیے؟ پھکی۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب۔ پھکی سے مراد الزامی جواب، ہومیوپیتھک آنسر، ٹھیک ہے جی، یعنی اسی ہومیوپیتھک علاج یہی ہے نا کہ آپ نے اسی اصول اور مبادی کے اوپر علاج کرنا ہے۔ تو ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب گلا کرتے ہیں آپ اس کو اینٹی وینم کے ساتھ ایک دفعہ ہومیوپیتھک بھی کہہ دیا کریں۔ تو ہومیوپیتھک ویسے یہ میٹھا نہیں ہوتا آنسر، ہوتا بڑا کڑوا ہے، تو میں نے اسے پنجابی میں رکھا ہوا ہے پھکی، اور سائنٹیفک لینگویج میں اینٹی وینم، یعنی کوبرا سانپ کے وینم کا علاج اسی کے زہر سے اینٹی وینم سے ہوتا ہے۔ الزامی جواب، فلسفیکل آنسر، کہ میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک کیا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یوم عرفہ کس دن اور کس تاریخ کو آئے گا سعودیہ میں؟ کیونکہ نہ کیبل نیٹ ورک تھا، نہ سیٹلائٹ کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ تھا۔ تو ان 60 سالوں سے پہلے جو 1300 سال تک مسلمان ہیں، 1350 سال، کیا وہ اس فضیلت سے پھر محروم رہے نا؟ اور یہ 50-60 سال کی نئی جنریشن، نئی پود، یہ اس کے لیے حدیث تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما کے جاتے کہ جو یوم عرفہ کی میں فضیلت بتا رہا ہوں نا، صرف یہ مکے کے لوگوں کے لیے ہے، یا پھر 1400 سال کے بعد جب سیٹلائٹ کا معاملہ ہوگا اس وقت جو مسلمان آئیں گے ان کے لیے، وچ 1400 سال دے جتنے مسلمان ہیں انہوں نے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پکی کوئی پتہ نہیں تھا نا۔ آج یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ تو سعودیہ کی تنخواہیں حلال کر رہے ہیں نا، چونکہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے اس لیے بات کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ 50 سال پہلے سعودیہ میں بیٹھے ہوتے، یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایون سعودیہ کے پورے سعودیہ کے اندر نہ پتہ چلتا کہ جی مکے مدینے میں کس وقت چاند نظر آ رہا ہے۔ تو ہر لوگ اپنی رویت کو دیکھتے ہیں نا۔ تو یہ رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے، مون سائٹنگ کا، یہ الگ سے میں نے ایڈریس کیا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، وہاں پہ میں نے اس کے دلائل بھی دیے ہیں، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو 1400 سال سے امت محروم نہیں ہے، اصل میں آپ عقل سے محروم ہیں، کامن سینس سے محروم ہے۔ کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس اس کا نام ہے لیکن یہ اتنی کامن نہیں ہوتی، ہر بندے میں نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز سوچیں کہ آپ امت کو محروم نہ کریں۔ اور یہ لال رومال والے جو بھائی صاحب ہیں، ان کے جو یہاں پہ بڑے بزرگ ہیں نا، وہ تو مانتے تھے۔ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری بمطابق 9 نومبر 2013، مجھے خود انہوں نے ایک دفعہ فون کیا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے یا سعودیہ کے مطابق، اور یوم عرفہ کا؟ تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو مطلب جینون بات ہے، یہ میں نے دلائل ان کے سامنے رکھے کہ یہ ان کے تحت تو مطلب پاکستان کے مطابق ہی رکھنا چاہیے۔ تو مجھے کہنے لگے یار یہ اہل حدیث بیوقوف ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر دیوبندی ان کو کہتے ہیں ان میں فقہ کی کمی ہے، تو واقعی صحیح کہتے ہیں، پھر ان کے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے۔ تو میرا بھی خیال یہی ہے کہ پاکستان کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اور یوم عرفہ پہ تو انہوں نے مقالات میں یا جو فتاوی علمی ہے اس کے اندر فتویٰ بھی لکھ دیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے مطابق جو ہے وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اور اس وقت جو بہت بڑے ایک عالم دین ہیں عبدالستار حماد صاحب اہل حدیث نے، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ، یعنی آپ سمجھیں مفتیوں میں سے ہیں وہ، انہوں نے بھی باقاعدہ فتویٰ یہ لکھا ہے کہ جو شخص جہاں پہ رہ رہا ہے اس کی چاند کی رویت کا اعتبار ہوگا، یعنی پاکستان والے پاکستان کے مطابق 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، آپ اس کا نام چاہے یوم عرفہ رکھ لیں، وہ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یوم عرفہ آ گیا تو اب وہ عرفات کے مطابق ہوگا، وہ اصل میں 9 ذی الحجہ ہے۔
اور انڈیا والے انڈیا کے مطابق، یورپ والے اس کے مطابق. اب یورپ اور امریکہ میں رولا بن جاتا ہے چاند کا، وہاں پہ چاند چونکہ نظر نہیں آتا، پھر وہ اجتہاد کر لیں، جو ان کو قریب ترین علاقہ لگتا ہے وہ اس کو فالو کر لیں. ویسے عموماً یہی ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں جو پاکستانی ہے نا بریلوی، وہ پاکستان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے دیوبندی اور اہل حدیث جو ہے سعودیہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں بغیر دلیل کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ضد میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ یعنی ان کا کوئی اجتہاد اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی علمی ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایک ضد بنائی ہوئی ہے اپنی ایک تفریق کرنے کے لیے. تو وہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، وہ اپنا دیکھ لیں. اگر چاند ان کو وہاں پہ نظر نہیں آتا تو میرا تو خیال ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے پھر سب سے بہتر ہے کہ مون کیلنڈر کو فالو کر لیا جائے، جو یعنی میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے جھگڑے میں پڑنے کے. اچھا، اور اس کے علاوہ بھی ایک دوسری پھکی ہے. ایک پھکی تو کام موک نہیں گیا، ایک تے پھکی سی نا کہ 40-50 سال پہلے تک تو لوگ. ایک اور پھکی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں کہ جس وقت سعودیہ میں دن ہوتا ہے نا وہاں پہ رات ہوتی ہے، تو اتنے تک قیامت تک یوم عرفہ نہیں آنا. پھر ٹھیک ہو گیا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور علمی کتابی بات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایون امریکہ میں بھی یعنی جب سعودیہ میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے. ان کس طرح کنو پکڑ کے یوم عرفہ نو پیچھے لے گیا ہوگے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ملینز آف مسلمز موجود ہیں، آپ ان کو محروم کریں گے؟ تو جعلی چیز جعلی ہوتی ہے بھائی، ہر ایک اپنے علاقے کے مطابق دیکھے، اسی کو فالو کرے. اس میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، اوریجنل لطیفہ. ہمارے لطیفے جعلی نہیں ہوتے، اوریجنل ہوتے ہیں. اور میرے پرسنل ایکسپیرینسز، تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. میں اسلام آباد میں ایک مسجد ہے G10 کے اندر، توحید مسجد، اہل حدیث کی ہے. وہاں پہ ایک اہل حدیث اسکالر ہیں خلیل الرحمان چشتی صاحب، بہت علمی شخصیت ماشاءاللہ. جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا. ویسے عقیدہ وائز وہ بڑے سخت قسم کے کٹر سلفی اہل حدیث، اور جماعت اسلامی کی جو صوبائی شورا ہے نا اس کے ممبر بھی ہیں. ان کی کئی کتابیں PhD لیول کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہیں علم حدیث سے ریلیٹڈ. شیخ زبیر صاحب بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بڑا یعنی بزرگ مانتے ہیں حدیث کی فیلڈ میں. تو میرے ان کے ساتھ کافی گپ شپ رہی ہے. قرآن کے حوالے سے بھی انہوں نے قرآن کا نظم جلی اتنی موٹی کتاب لکھی ہے. ڈاکٹر سراج صاحب کا بیان القرآن نا پورا آپ سمجھ لیں تصویروں کی شکل میں نا انہوں نے ریٹن فارم میں لے ہیں، جس پہ ڈاکٹر سراج صاحب نے خود تقریر لگائی ہے اور اس کی تعریف کی. بڑی پیاری شخصیت ہے، دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ یعنی آدمی ہیں. بیولوجی کی فیلڈ میں انہوں نے MS کی ہوئی ہے، امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں. اور وہاں پہ پہلے انہوں نے تبلیغی جماعت میں بیٹھنے شروع ہوئے تو انہوں نے ان کو کہا یار مودودی ہے ایک گمراہ پاکستان میں نا، اس کو نہیں پڑھنا. کہتے ہیں میں مودودی کو جانتے ہی نہیں تھا. تو میں نے اپنے دوست کو اس زمانے میں کتنے $1000 بھجوائے کہ مودودی صاحب کی ساری کتابیں مجھے بھجواؤ. تو کہتے ہیں میں نے ساری پڑھی تو مجھے پھر دین کی سمجھ آئی، پھر میں دین کی طرف لگ گیا. پھر سعودیہ گئے، وہاں پہ عربی جا کے سیکھی، اور عربی ایسی سیکھی ہے کہ اب عربیوں کو عربی پڑھاتے ہیں. وہ وہاں پہ بھی پڑھاتے رہے، یہاں پہ بھی آگے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت ملکہ دی ہے. اس حوالے سے پڑھے لکھے لوگوں تک ان کی دعوت پہنچی ہے. خلیل الرحمان چشتی، نام چشتی ہے، نام نہیں انہوں نے چینج کیا، نام وہی رکھا ہوا ہے. تو خلافت و ملوکیت کے حوالے سے بھی ان کو ساری چیزیں کلیئر ہیں ماشاءاللہ. حسینی منہج کے ہیں ماشاءاللہ تعالی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے مودودی صاحب کو پڑھا اور بڑے انٹلیکچوئل ہیں. اور اہل حدیثوں میں جو ناسبی ٹائپ یزیدی لوگ ہیں نا ان کی فل کلاس لیتے ہیں وہ خلیل الرحمان چشتی صاحب. تو وہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، میرے دوست بھی تھے حافظ جعفر صاحب، وہ بھی پاس بیٹھے تھے. تو بائی چانس اگلا دن جو ہے نا یوم عرفہ تھا سعودیہ کا، ہمارا تو ایک دن بعد آتا ہے نا. تو کسی کا نا ان کو فون آ گیا کہ شیخ صاحب روزہ جو ہے وہ سعودیہ کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے مطابق. انہوں نے کہا جی وہ تو یوم عرفہ تو سعودیہ میں ہوتا ہے، آپ سعودیہ کے مطابق رکھیں. فون بند ہو گیا. میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ عرض کروں. آج ہوتا تو میں کہتا سر میں عرض کروں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس وقت یہ چیز مارکیٹ میں نہیں آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا سر میں عرض کروں. میں نے ان کو یہ دونوں دلائل رکھے کہ آج سے 50-60 سال پہلے کیسے پتہ چلتا ہوگا انڈیا والوں کو کہ اور پاکستان والوں کو اور بنگلہ دیش افغانستان والوں کو کہ سعودیہ میں یوم عرفہ کب ہے. کہتے یار یہ تو میں نے سوچا نہیں کبھی. اور دوسرا میں نے کہا جی دنیا میں کئی ملک ہیں، آپ تو اتنے ملک پھیرے ہوئے ہیں جہاں پہ تو مطلب سعودیہ میں دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے. تو نا وہ ڈھیلے پڑ گئے نا. کہتے ہیں ہاں یار آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، بال دیکھ لیتے ہیں اس میں جس طرح کر لیں. تھوڑی دیر بعد ایک فون اور آ گیا ان کو، اس نے بھی وہی مسئلہ دوبارہ پوچھا. تو ان شیخ صاحب ٹلے ہوئے گئے. کہتے ہیں دیکھ لیں اجتہادی مسئلہ ہے، جس طرح بھی کر لیں آپ. پہلے 5 منٹ پہلے وہ کہہ رہے تھے جناب نہیں سعودیہ والا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی لو اہل حدیث ابو آل اسکول آف تھاٹس. میں اہل حدیث کو باقی تمام مکاتب فکر سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ جب ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں فوراً رجوع کر لیتے ہیں. اب یعنی ان کے لیے پاس کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے اسی نشست میں دوسرے فون کے اوپر رجوع کر لیا. تو اتنا جگرا باقی لوگوں میں بھی ہونا چاہیے. زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک میں ود ریسپیکٹ ٹو زمین بات کر رہا ہوں. تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے تو زوال آفتاب ہوتا ہے.
ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ رات کو 12 بجے زوال ہوتا ہے، راتی تے سورج ہوتا ہی نہیں سرکار، یہ زوال آفتاب ہے، اور زوال کہتے ہیں مکروہ وقت کو، زوال ہوتا ہے ابتدائے ظہر، زوال سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دحوائے کبرا، جب ایگزیکٹ سینٹر میں سورج آ جائے نا وہ ہے مکروہ وقت، اس کو جیسے ہی کراس کرے گا 4-5 منٹ بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، میں ڈیٹیل سے بعد میں اس ٹائمنگ پہ بھی بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت، تو یہ جو آیا نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے سے لے کر اس میں ظہر اثر آ گئی، الا غسق اللیل، رات کے مکمل ہونے تک، جو اندھیرا چھانے تک، اس میں مغرب اور عشاء ہو گئی، وقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز الگ ہوگی۔ تو قرآن میں نماز کی 3 ٹائمنگ آئی، کون سی؟ اور یہ 3 بھی ویسے میں اس کی یعنی تفصیل کے لیے بیان کروں، ادروائز وہ اکٹھا بیان ہوا ہے، ظہر اور عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، اور اس کے بعد فجر۔ اسی کو سپورٹیو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت ہے، لیکن وہ نماز کے حوالے سے نہیں، جنرل ہے، ذکر کے حوالے سے، اس میں اگر نماز بھی کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے الفاظ ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ سے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو کون سی نماز ہوئی؟ فجر۔ وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ عصر اور ظہر، دونوں بیچ میں آ جائیں گی۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، رات کے پھر 2 حصے آپ کر لیں، شروع کا رات کا حصہ غروب آفتاب کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء کی نماز۔ فسبح واطراف النہار، اور جو دن کے 2 کنارے ہیں ان کی طرف بھی۔ اب دن کے 2 کنارے اگر زوال آفتاب سے پہلے لیا جائے اور بعد والا لیا جائے تو پھر آپ اشراق چاش کے نفلی نماز کر لیں، اور اگر 2 کنارے پورے دن کے لیے جائیں تو پھر ایک کنارے پہ مغرب ہے، دوسرے کنارے پہ فجر ہے، تو اس میں سے بھی 3 ہی اوقات نکلتے ہیں۔ لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی نماز جو ہے نا وہ غم دور کرنے والی چیز ہے۔ واستعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ نماز کی آگے 3 ٹائم ہے۔ اب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنت کو اور حدیث کو نہیں لے کے چلنا، تو قرآن میں تو نماز کی آئی 3 ٹائمنگ، اور نمازوں کے نام بھی اس طرح نہیں آئے سوائے 2 نمازوں کے، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء۔ وہ سورۃ النور میں آتا ہے کہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے، وہاں ہے صلاۃ الفجر سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد اور دن کے وقت، وہاں پہ 2 نمازوں کا ذکر آیا، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، یہ 2 نمازیں ہیں جن کا نام قرآن میں ہے۔ صلاۃ العصر کوئی نہیں ہے، وہ ویسے سورۃ العصر کو وہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، عصر کے وقت کی نہیں، وہ اوور آل زمانے کی ہے۔ صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ، صلاۃ کے ساتھ 2 ہی نمازوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، وہ بھی سورۃ النور میں۔ ظہر، عصر اور مغرب ان نمازوں کے نام نہیں آئے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے حدیث یہ سنت کی طرف نہیں جانا، وہ تو نمازوں کے نام بھی نہیں ان کو پتا، ابھی تو رکعتوں کی اور پڑھنے کے طریقے کی اور اس میں پڑھنا کیا ہے وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروایا جائے، کوئی بنیاد ہو تو بندہ آگے چلے بھی نا، یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے، وہ سنت سے آپ کو ملے۔ تو سنت کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، الحمدللہ۔ تو یہاں سے آپ کو نماز کی ٹائمنگز بھی پتہ چل گئی، 3 ہیں، کون سی؟ فجر بالکل الگ ہے، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء۔ اب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اہل سنت میں سے چند فنیٹک قسم کے لوگ شیعہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہذا اگر آپ نے ظہر عصر کٹھی پڑھتے ہیں آپ یا مغرب عشاء تو یہ تو آپ وقت ہی نہیں کر رہے، قرآن میں تو ہے۔ تو سر قرآن تو وقت بھی 3 بتا رہا ہے نا، 5 تو بتا ہی نہیں رہا، 5 کی تفریق تو آئی ہے احادیث کے اندر۔ یہ آیت تو شیعہ آپ کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن سے لے رہے ہیں پھر نماز کی ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے لیں، قرآن میں تو یہ تفصیلات نہیں آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیا۔ باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں 5 ہیں، شیعہ 5 ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی افضل 5 نمازوں کو الگ پڑھنا ہے۔
ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہیں، بلکہ پاکستان کے دینی مسالک جو میں نے بتایا تھا، جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا تھا. تو ان کی یعنی اسائنمنٹ تھی. وہ تو خیر پھر جب تیار ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ کے تو پھر انہوں نے خود سے اسے پرنٹ کروا دیا کہ اتنی محنت کی ہے. اس میں بھی شیعہ علماء کے جو انٹرویو، انہوں نے کہا جی افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں، یہ جواز کی حد تک ہے. اب آ جائیں اہل سنت کی طرف، تو اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کرنے کا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی. تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے. باقی اس میں کئی ایک تفصیلات ہیں جو 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے. آپ میرا کلپ دیکھ لیں. نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان اس میں نے بتایا، اور اس میں جو بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور جو اس میں چند ایک لوگوں نے بیچ میں بخیں چھوڑی ہیں، میں نے ایک ایک وسوسے کو اس کلپ کے اندر سیٹل کیا. آج میں اسے سکپ کرتا ہوں. اب اہل سنت کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ 5 الگ وقت میں پڑھتے ہیں، اور شیعہ کی ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کو الگ، ظہر اثر اکٹھی، اور مغرب اور عشاء اکٹھی. تو دونوں کو ضد چھوڑ کر وقتاً فوقتاً دونوں طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم تو دونوں طریقوں سے کرتے ہیں. اور نمازیں جو جمع آپ کریں گے تو وہ پھر اس میں آپ کے پاس ٹالرنس ہے. ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم بھی درست ہے ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی درست ہے عصر کے وقت میں جا کے پہلے ظہر اور پھر عصر، اور جمع سوری درمیان میں، ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں، یہ بھی طریقہ درست ہے. اور یہی کچھ مغرب اور عشاء کے ساتھ جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، اس میں پوری ڈیٹیل احادیث جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہیں، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہیں. اس کلپ میں دیکھ لیں، میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح نمازوں کی تعداد کے اوپر اجماع امت ہے نا اہل سنت اہل تشیع کا، نماز کی رکعتوں پہ بھی اجماع ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے. لہذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے. پچھلے دنوں ابھی میری ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی نماز قصر کے حوالے سے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ سارا رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا. اب آ جائیں دھوپ گھڑی کی طرف. اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے تو سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں ہے. چاند میں تو آپ کو پتا ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں، نقشہ اوقات، اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ اوقات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے. سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 سال کے لیے بھی کفایت کریں گے، 10,000 سال کے لیے، کیونکہ وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے. 100 سال لکھ کے ہم رو پا رہے ہوں. اچھا، تو دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی. دھوپ گھڑی یہ ہوتی تھی کہ چھت کے اوپر وہ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیتے تھے، بالکل سیدھی 90 کے اینگل کے اوپر، اور اس کے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت پہ نشان لگائے ہوتے تھے. جب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ نماز ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی. آج کل تو دھوپ گھڑی کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں اور ڈیجیٹل آپ کے پاس کلاکس مسجد میں لگی ہوئی ہیں جو آپ سیکنڈز تک آپ کو ایکوریسی کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بتاتی ہیں. پھر سافٹ ویئرز ہیں، ایپس ہیں، مسلم پرو، اسلام 360، صلاۃ ٹائم، اور کئی ہیں. ملینز آف سٹیز،